آپ دیکھیں فلسطین کی جنگ کو اور اسرائیل کی جنگ کو لگ بھگ سال بھر سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا. اب جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے. جب پورا غازہ برباد ہوا، پورا فلسطین برباد ہوا، لیکن عرب کے بادشاہوں نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، کھل کر سپورٹ کسی نے نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. تھوڑا یہ مائک کا سوراخ بہت گڑبڑ ہے، بہت منہ سٹانا پڑتا ہے، تو بعض سوراخوں سے آواز کیچ ہوتی ہے اور بعض سوراخوں سے آواز کیچ نہیں ہوتی ہے. اس لیے مائک پھک پھک کر رہا ہے. انہوں نے پوری طاقت سے پڑھی ہے، تب جا کر کے مائک نے آواز کنٹرول کیا ہے. اگر یہ سلو آواز میں پڑھتے تو یہ مائک پھک پھک کرتا. لیکن غلام ربانی ابھی تو سلو بول رہا ہے، میں بھی جوش میں آؤں گا تو اس کا سارا پردہ صحیح ہو جائے گا. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتی نہ کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. تو شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. آپ کو میرے بعد دستار بندی کا منظر بھی دیکھنا ہے. بچوں کو دولہا بنایا جائے گا، آپ دیکھیں گے اور دعائیں دیں گے. میری طرف دیکھیں. ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں کہیں شیطان بنا دے، ان کی محبت تمہیں کہیں بے ایمان بنا دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے ایمان والو ہمیشہ چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، اللہ رسول سے دور کر ڈالے، تمہیں خبر بھی نہ ہو. میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. دنیا میں دو طرح کے انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مل گئے،
نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے. مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، اولاد مٹ گئی. مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے. میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا. بڑے بڑے ظالم راجہ مہاراجہ مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، ساری کہانی مٹ گئی. مگر اپنے بزرگوں کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے مگر جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے. اے ہمارے بچوں، کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو، ادھر دیکھو، گنڈا گردی کر کے مت مرو. مرنا ہے تو نمازی ہو کر مرو، مرنا ہے تو اچھے کام کر کے مرو کہ جب تمہاری قبر سے کوئی گزرے تو یہ کہے چلو فلاں صاحب کی قبر ہے، فاتحہ پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھ لیا جائے. تو وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہیں یاد کرے، زمانہ تمہارا تذکرہ کرے، زمانہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. آج آپ میری پوری تقریر سنیے، حدیث سنیے. پہلے وہ حدیث دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ تک حدیث پہنچانے کی کوشش کروں گا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. ان ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا من اہل الاخرہ فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا نفوسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، برائیوں سے بچا کرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں، بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارت
الملائکۃ فی بیوتکم، سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھا کہ نہیں؟ اور زور سے بولو کچھ سمجھے؟ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالتیں کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالتیں بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو آسمان کے فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت فرشتے کیا کرے۔ مسلمان کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے دیکھنے آتے ہیں، مسلمان کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے فرشتے دیکھنے آتے ہیں، مسلمان کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے فرشتے دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان کا بچہ شراب کی بوتل اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو اسے دیکھ کر شیطان ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، شور شرابہ نہ کرے۔ آپ آج جلسے میں دیکھ رہا ہوں، میری تقریر میں اب چاہے جو بھی ہو، ورنہ آج تک میری تقریر میں کوئی پرندہ پر نہیں مارتا۔ اب یہاں کیا بات ہے کہ میری تقریر میں کچھ جگہ خالی ہو گئی، ورنہ میں پورے بھارت میں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر میں کوئی پرندہ پر نہیں مارتا۔ ایک تو تھوڑی میرے اندر بھی کچھ کمی ہے کہ آواز لگ گئی ہے اور تھوڑا مائک میں بھی کچھ کمی ہے، تو کمی دونوں میں ہے۔ اگر تھوڑا برداشت کر لو تو انشاءاللہ غلام ربانی آپ کو بہت شاندار حدیث سنائے گا۔ اجازت ہے تو بہت شاندار حدیث سنیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہارے مکانوں کو ویران بنا دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا وہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ویران بنا دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے 7 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا،
اگر کوئی غریب مسلمان مدد مانگے تو پیسہ دے کر سود کھانا، پیسہ دے کر رشوت کھانا۔ چوتھا نمبر، کسی کی زمین پر، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا۔ پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا۔ چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ ساتواں نمبر پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود کھانے سے توبہ کرو، ناحق خون بہانے سے توبہ کرو، کسی کی زمین پر، مکان پر یا مال پر ناجائز قبضہ کرنے سے توبہ کرو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اگر تم سدھر جاؤ گے، توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بشرطے کہ توبہ کرو، ہٹ دھرمی اختیار مت کرو۔ ادھر دیکھیے، ہٹ دھرمی نہیں، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ ادھر دیکھیے، اللہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ، تمہارے باپ سے بھی زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ شراب پیتے ہو تو شراب سے توبہ، جوا کھیلتے ہو تو جوا سے توبہ۔ ادھر دیکھو، شراب کتنی بری چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ شراب میں کتنی بدبو ہوتی ہے۔ ادھر دیکھو، سور کے خون سے بھی زیادہ بدبو شراب میں ہے۔ شراب میں اپنی کمائی کو برباد مت کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں شرابی کے پیسے سے برکتیں چھین لی جاتی ہے، شرابی کی اولاد کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، شرابی کی کمائی کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، اور شرابی پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ توبہ کرو، ہوش میں آؤ۔ ایک مسئلہ سن لو، مسئلہ، اگر ایک قطرہ شراب کنویں میں گر جائے، کہاں گر جائے؟ زور سے بولو۔ ایک قطرہ شراب اگر کنویں میں گر جائے تو سارے کنویں کا پانی، کنویں کا سارا پانی، زور سے بولو، ناپاک ہو جائے گا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھو اگر کنواں ایسا ہو کہ 10 دردہ نہ ہو، 100 ہاتھ لمبا چوڑا نہ ہو، اگر ایسا کنواں جو عام طور سے لوگ بناتے ہیں، اگر اتنے بڑے کنویں میں اگر ایک قطرہ شراب گر جائے تو کنواں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بنا سارا پانی نکالے ہوئے تم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ تو ذرا فیصلہ کرو کہ جب ایک قطرہ شراب کنویں کے سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے تو جو مسلمان دن بھر میں 10 بوتل شراب پیتا ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ اپنی نسلوں کو پاک کرو، اپنے خاندان کو پاک کرو، اپنے بچوں کو پاک کرو، اپنے دل دماغ کو پاک کرو، اپنے گھر کو پاک رہو، پاک کرو۔ اللہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرو، توبہ۔ اور یہ مت سوچو کہ میں شراب پیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میں سود کھاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب پاپ حد سے بڑھتا ہے، زور سے بولو، جب پاپ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنی گرفتاری کو سخت کر دیتا ہے، اور جب اللہ اپنی گرفتاری کو سخت کر دیتا ہے تو اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس لیے توبہ کرو اور اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ
ادھر دیکھو اللہ اپنے بندوں کو فوراً سزا نہیں دیتا. زور سے بولو, اللہ اپنے بندوں کو کسی بھی جرم پر فوراً سزا نہیں دیتا. وہ بڑا مہربان ہے, بڑا رحیم ہے. اگر کوئی پاپی پاپ کرتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا. کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا. کوئی چور چوری کرتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا. کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا. اللہ اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے. جب بندہ نہیں سدھرتا تب اللہ اپنی گرفتاری کو سخت بنا دیتا ہے, اور اتنی سخت کہ پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے توبہ کرو, نماز کی پابندی کرو, اور گھومنے مت آؤ. جلسے میں آؤ تو گھومنے کی نیت سے مت آؤ. جلسے میں آؤ تو اچھے عالموں کی اچھی تقریر سن کر آپ اپنے دل دماغ کو روشن کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. حضرات بالکل ادب سے بیٹھیے. اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے, ذلیل کیوں ہو رہا ہے, رسوا کیوں ہو رہا ہے. وہ حدیث آپ مجھ سے سنیے, کلیجہ دہل جائے گا, کلیجہ. بالکل ادب سے بیٹھو, ہوش میں بیٹھو. آج پہلی مرتبہ یہ جلسہ دیکھ رہا ہوں, چونکہ میرے اندر بھی کچھ کمی ہے. کمی یہ آواز میری لگی ہوئی ہے اور کچھ ادھر بھی کمی ہے, ورنہ غلام ربانی کی تقریر میں پرندہ پر نہیں مارتا. آج یہ پہلا اتفاق ہے میں دیکھ رہا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھے. ایک لمبی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها بلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم طبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث سنائی. یہ بچے یہ باؤنڈری کی طرح کھڑے ہو کر شرم نہیں آ رہی ہے. غلام ربانی حدیث سنا رہا ہے. غلام ربانی تمہارے لیے نیا چہرہ نہیں, بہت پرانا چہرہ ہے. جو مجھ کو پہچانتا ہے خوب پہچانتا ہے. آج میری آواز تھوڑی لگی ہے, بیٹھ گئی ہے. یقینی بات ہے تقریر کرتے کرتے کہیں کا پانی کھارا کہیں کا پانی میٹھا, تو آواز پر تو فرق آ جاتا ہے. تو آواز تھوڑی بدلی ہے. اسی لیے میں مجمع کو بھی دیکھ رہا ہوں بدل چکا ہے. بدلو مت ورنہ تمہاری زندگی بدل جائے گی. آج میری تقریر سنو. میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے, کلیجہ دہل جائے گا. مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. وہ
15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم طبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واتى الرجل زوجته واقى امه الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. یہ بتاؤ میرے پیغمبر نے جیسا کہا ویسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور زور سے بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر نے جیسا کہا آج ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، اور ہم لوگ صرف 15 خرابی نہیں، آج ہم لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. مسلمان کہنے مسلمان اپنے آپ کو کہنے میں شرم آتی ہے، شرم. مسلمان ہو کر شراب پی رہا ہے، مسلمان ہو کر جوا کھیل رہا ہے، مسلمان ہو کر سود کھا رہا ہے. ابے پگلا، سود کھانے والا سور کھانے والے کی طرح ہے. یاد رکھو، غریبوں کا خون مت چوسو. اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو سود مت کھاؤ، پیسے کے بدلے رشوت مت کھاؤ. رشوت بہت بری چیز ہے. سور کا خون، یاد رکھو، سور کے خون کے مثل، سور کے گوشت کے مثل یہ رشوت ہے. رشوت سے بچو، شراب سے بچو، اللہ کا خوف پیدا کرو اور مسلمان بن کر رہو. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالتیں بدلی نظر آ رہی ہے. یاد رکھیے، میری طرف دیکھیے، اٹھ کے جائیے نہیں. صدر صاحب آپ بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے. ماشاءاللہ یہ دارالعلوم آپ کا ادھر دیکھیے، بہت شاندار. اور یہ حضرت علامہ مولانا، زور سے بولو، حضرت علامہ مولانا ابوالکلام صاحب، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے چہیتے ہیں، یہ آپ کی بستی کے ہیں. یاد رکھو، گھر کی مرغی دال برابر مت سمجھنا، ان کی قدر کرو. یہ بچہ قابل ہے اور ماشاءاللہ یہ آپ کا شہزادہ آپ کے علاقے کو روشن کرنے والا ہے، بہت آگے بڑھانے والا ہے. بس اس کے کانٹھے سے کانٹھا ملا کر چلو، ان کا سپورٹ کرتے رہو تاکہ یہ دارالعلوم آپ کا خوب آگے بڑھے، خوب روشن ہو. جب دارالعلوم آگے بڑھے گا تو دین آگے بڑھے گا. جب دارالعلوم روشن ہوگا تو دین روشن ہوگا. جب دارالعلوم مضبوط ہوگا تو مسلمان مضبوط رہے گا. ادھر دیکھو، مسلمان 2 طرح کے ہیں. ادھر دیکھو، ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان جو شریعت کی نظر میں مسلمان ہے. دنیا کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام سلمان ہے، جس کا نام سہیل ہے. چاہے وہ دن بھر میں شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اگر نام مسلم ہے تو وہ سچا پکا مسلمان ہے. یہ
دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، مگر شریعت کی نظر میں مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، شریعت کی نظر میں مومن وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اہل و اولاد سے زیادہ، تمام دنیا جہان سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرے اور ان کے رسول سے محبت کرے، اپنے رب سے محبت کرے اور اپنے پیارے رسول سے محبت کرے، اور تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، لاکھ کتے بہکائے، لاکھ کوے کائیں کائیں کرے، لیکن کبھی شک میں نہ پڑے، چاہے اللہ کے خلاف کوئی بولے، چاہے نبی کے خلاف کوئی بولے، چاہے قرآن کے خلاف کوئی بولے۔ مومن وہ ہے جو قرآن پر مکمل ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسول اللہ کی ذات و صفات پر مکمل ایمان رکھے، لاکھ کتے بھوکتے رہے، لاکھ کوے کائیں کائیں کرتے رہے، کبھی دھیان نہ دے۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سنو، مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، تمام جہان سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرے اور اپنے پیارے رسول سے محبت کرے۔ ادھر دیکھو، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے۔ زور سے بولو، جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ مالدار ہونے پر زندگی میں 1 بار حج کرتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ سال پورا ہونے پر اگر صاحب استطاعت ہو، مالی کے نصاب ہو، تو اپنے مال کی بالکل بلا تاخیر ہر سال زکات نکالتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سور کے گوشت سے دور رہے، شراب سے دور رہے، جوا سے دور رہے، سٹا سے دور رہے۔ بولو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سمجھے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے حلال سمجھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، پتہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، آدمی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے، آدمی کپڑا دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے، آدمی کیریکٹر دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی گفتگو سے، جس کے کردار سے، جس کے کیریکٹر سے ہر وقت ایمان کی خوشبو آئے، اس کا نام مسلمان ہے۔ بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبردستی تقریر نہیں ہوگی، بیٹھیے، کوئی بات ہے؟ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ یہ بتائیے کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو۔ اس مائک کو جب منہ میں گھساتا ہوں، اگر یہ مائک اگر ٹھیک ہوتا تو میری آواز اتنی نہیں لگی ہے، یہ مجھ کو کنٹرول کر لیتا، لیکن میں بھی پھنسا، یہ بھی پھنسا۔ ارے بولو، جب میں بھی پھنسا ہوں یہ بھی پھنسا ہے، یہ مائک کا سوراخ پھک پھک کر رہا ہے، کبھی آواز چھوڑتا ہے کبھی پکڑتا ہے۔ میری آواز اتنی نہیں بیٹھی ہے، اتنا گلا نہیں پھنسا ہے، بولنے کے لائق ہے، لیکن یہ اگر صحیح ہوتا تو مجھے کنٹرول کر لیتا، لیکن یہ مجھ کو اور پھنسا رہا ہے۔ لیکن مجمع جو کچھ لوگ چلے گئے، اس سے حوصلہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ کشن گنج کو بدنام مت کرو، اپنے بنگال کو بدنام مت کرو۔ بنگال میں ہم سے زیادہ تقریر کسی کی نہیں ہوتی ہے، اور کشن گنج میں بھی ہم سے زیادہ تقریر آج تک کسی کی نہ ہو سکی ہے اور نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی آپ ذرا پتہ کرو، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کے درمیان، آپ کی بستی میں، یہ تو مولانا کی محبت ہے کہ آیا ہوں، لیکن آپ نے میرا رنگ نہیں دیکھا، میرا جلوہ نہیں دیکھا، میری مکمل تقریر نہیں سنی، آپ نے مجھ کو صحیح سے پہچانا نہیں۔ تو اب بالکل ادب سے بیٹھو، اجازت ہے تو میں آپ کو ایک بہت شاندار حدیث
حدیث، قسم خدا طبیعت مچل جائے گی، کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ۔ اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، اللہ کا خوف رکھنا ہوگا۔ ادھر دیکھو، ایک بات یاد رکھو، اللہ کا خوف جس کے سینے سے نکل گیا، زور سے بولو، اللہ کا خوف جس کے سینے سے نکل گیا، جانور کی طرح زندگی گزارتا رہا، بولو نہ حلال سے مطلب نہ حرام سے مطلب، بس اللہ کا خوف سینے سے نکل گیا، اس نے یہ طے کر لیا موج مستی کرنے کا نام زندگی ہے، اس نے طے کر لیا موج مستی کرنے کا نام زندگی ہے، اور اللہ کا خوف سینے سے نکال دیا، شراب بھی پینے لگا، جوا بھی کھیلنے لگا، سٹا بھی کھیلنے لگا۔ تو جانتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا، خطرہ ہے کہ گمراہ ہو کر مرے، یا یہ بھی خطرہ ہے کہ کافر ہو کر مرے۔ غور سے بولو، یہ بھی خطرہ ہے کہ گمراہ ہو کر مرے، یا یہ بھی خطرہ ہے کہ کافر ہو کر مرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ارے بولو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر تمہاری موت ہو، تو یاد رکھو اللہ کا خوف ضرور پیدا کرو۔ اور خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ ادھر دیکھو، سونے لگو تو سونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سو، اور جب آنکھ کھلے تو بھی کہو اے اللہ میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے، میری غلطی کو معاف فرما۔ قسم خدا اگر تم رو رو کے اللہ سے سوتے سمائے جاگتے سمائے نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد تب کہو اللہ اکبر، تو نماز پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی۔ میں آپ کو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد اول، مشکاۃ شریف جلد اول، کتاب الایمان باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منهم من اتی امه علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما انا علیہ واصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے، دستار بندی اب میری تقریر کے بعد ہوگی، جو لوگ گھوم رہے بابو لوگ بیٹھ جاؤ، اور میرے بعد عظمت صاحب کو آپ جم کے سنیں گے، بیٹھو جلدی بیٹھو۔ میری تقریر میں نے ابھی آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی، مطلب سنیے کلیجہ دہل جائے گا۔ ادھر دیکھو مطلب سنو، مطلب یار سے سنو، اجازت ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہاں مفتی فضل الرحمان صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے آدمی ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں کیا کروں گا، حضرت اپنی زبان سے کریں گے۔ مفتی فضل الرحمان صاحب اس کا ہدیہ خود آپ سے وصولیں گے۔ غلام ربانی آپ کے سامنے کچھ لمحہ اور حاضر ہے، اجازت دیجئے تو میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے، مطلب آپ کو سنا دوں، اجازت ہے؟ جلدی بولو مطلب سنا دوں۔ مطلب سنیے، بالکل ادب سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت
ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا۔ اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا، اسی کی نقل کرے گا، اسی کے راستے پر چلے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کی دوستی ہوگی، ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا۔ اور ایک فرقہ جنتی، حدیث کا مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے ہدیہ تو ہونا ہے، آپ کو دان دینا ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ اپنا کان میری طرف رکھو اور نظر بھی میری طرف رکھو۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی بڑی قیمتی حدیث ہے، اگر آپ نے نظر پھیر لیا تو گویا آپ کا پسینہ بیکار چلا گیا، آپ کی محنتیں رائے گا چلی گئی۔ ادھر دیکھو، میں نے بہت شاندار آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنو، پھر سے سنو۔ نبی نے کیا کہا، جلدی بولو۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ہوں گے جو اسی بنی اسرائیل کے راستے پر چلیں گے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی حرکت کریں گے جو بنی اسرائیل کے نوجوان نے کیا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو سلمان ہوگا، نام تو عبدالغفار ہوگا، لیکن اندر سے دل سب کا یہودی ہوگا، چال چلن یہودی، کردار کریکٹر یہودی، یہ کہنے کو مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے سب یہودی ہوں گے، مزاج یہودی، خیالات یہودی، نظریات یہودی، سوچ یہودی، پورا چال چلن انہی کی طرح ہوگا۔ اچھا، اب آپ میری طرف دیکھیے، میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کون ہے؟ ارے بولو، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا یا تفسیر میں جاؤں گا، تفصیل میں یا تفسیر میں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ بس اتنا سمجھو، امریکہ بنی اسرائیل ہے۔ ارے زور سے بولو، امریکہ قوم بنی اسرائیل ہے، اسرائیل قوم بنی اسرائیل ہے، جاپان بولو قوم بنی اسرائیل ہے، لندن قوم بنی اسرائیل ہے، یہ جتنے عیسائی ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے، یہ جتنے یہودی ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے۔ ادھر دیکھیے، اور نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔
جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو. آج پوری دنیا عیسائیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے. آج پوری دنیا یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے. مسلمانوں کو اپنا اسلامی کپڑا پہننے میں شرم آتی ہے. عورتوں کو پردہ اور حجاب میں رہنے میں شرم آتی ہے. آج مسلمان اپنا کھانا کھاتا ہے تو انگریز کی طرح, پانی پیتا ہے تو انگریز کی طرح, چلتا ہے تو یہودی کی طرح, نہاتا ہے تو یہودی کی طرح. پورا مسلمان الا ماشاء اللہ آج مسلمان یہودیت کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے, عیسائیت کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے. اور اے مسلمان, جب تک تم عیسائیوں کے رنگ میں رنگے رہو گے, جب تک تم یہودیت کے رنگ میں رنگے رہو گے, تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم کو نبی کے راستے پر چلنا ہوگا, شریعت کے طریقے پر چلنا ہوگا, سچا پکا مسلمان بن کر رہنا ہوگا, تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے, دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے, دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن کر رہو, پکے مسلمان بن کر رہو. جس دن ڈھول مل بن گئے, پلپلے بن گئے, جس دن یہودیت کے رنگ میں رنگ جاؤ گے, جس دن عیسائیت کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو جوتا کھاؤ گے, ذلیل ہوگے, رسوائیاں تمہارے سر پر منڈلائیں گی, تم کو کوئی بچا نہیں سکتا. بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیغمبر کا طریقہ اپنانا ہوگا, قرآن اور حدیث کو سینے سے لگانا ہوگا, نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا. شراب چھوڑنی پڑے گی, جوا چھوڑنی پڑے گی, رشوت چھوڑنا پڑے گا. ادھر دیکھو, اور اپنے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ, ارے بولو, میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, IAS بھی بناؤ, IPS بھی بناؤ. نمک روٹی کھاؤ, بچے کو خوب پڑھاؤ. زور سے بولو, نمک روٹی کھاؤ, بچے کو خوب پڑھاؤ, لیکن پہلے دین کی تعلیم دو. آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا مطلب یہ ہے بچوں کو ناظرہ پڑھا دو, فرصت مل گئی, بغدادی قاعدہ پڑھا دو, فرصت مل گئی. یہی فریضہ ہے, یہی فریضہ ہے. تم دھوکے میں ہو. ہر مسلمانوں کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ نماز کے تمام ضروری مسائل کو جان سکے. اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے, حج کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے, قربانی کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے, بولو زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے. یہ نہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا آ گیا تو فریضہ ادا ہو گیا, اردو دیکھ کر پڑھنا آ گیا تو فریضہ ادا ہو گیا. نہیں, ہر مسلمانوں پر فرض عین ہے, فرض عین ہر ایک پر, مرد عورت بوڑھے جوان سب پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے تمام ضروریات دین کو پہچان سکے, اپنا ایمان عقیدہ کفر سے بچا سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. ہاں, عالم بنانا فرض کفایہ ہے, عالم بننا یا بنانا فرض کفایہ ہے, مگر علم دین سیکھنا جیسے ہر مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے, نماز سے پہلے علم سیکھنا فرض ہے. کیونکہ اگر علم نہیں رہے گا تو تم نماز کیسے پڑھو گے, روزہ کیسے رکھو گے, کیسے پتا چلے گا کہ روزہ کب فاسد ہوگا, کب فاسد نہیں ہوگا, روزہ کب جائے گا, روزہ کب نہیں جائے گا. تو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اپنے ضروریات دین کو پہچان سکے.
اور تمام ضروری مسائل کو جان سکے. یہ دارال علوم فیضان اعلی حضرت آپ کی بستی میں ہے. ماشاءاللہ اعلی حضرت کا فیضان آپ کی بستی پر برس رہا ہے. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے, مدرسے سے جڑے رہیے, مدرسے کا خیال رکھیے. مدرسہ آگے بڑھے گا, دین آگے بڑھے گا. مدرسہ روشن ہوگا, دین روشن ہوگا. اور سود, جوا, سٹا سے توبہ کیجئے اور نماز ضرور پڑھیے. اللہ کا خوف پیدا کیجئے. ادھر دیکھیے, مسجد کو بھی آباد رکھیے, گھر کو بھی آباد رکھیے, سینہ کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور سینہ آباد رہتا ہے بولو اللہ رسول کی محبت سے. یاد رکھیے, اپنے گھر کو بھی آباد رکھیے. ایک بات اور چلتے چلتے سنو. ایک بچے نے مجھ کو کمرے میں کہا, میں نے کہا بھائی عشاء کی نماز پڑھنی ہے, تو اس نے کہا حضرت مسجد ہے, چلیے مسجد میں. میں نے کہا جماعت تو ہو گئی ہے, تو کیا حضرت مسجد میں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا ابے پگلا, مسجد جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ہے. ارے زور سے بولو, مسجد کا مقصد, زور سے بولو, جماعت سے نماز پڑھنا ہے. مسجد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کہیں بھی رہو وہاں سے چل کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو, یہ مقصد نہیں ہے. مسجد کا مقصد جماعت سے 5 وقتہ نماز قائم کرنا, نماز پڑھنا, یہ مسجد کا مقصد ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو تم آزاد ہو گئے, تم جہاں چاہو وہیں پڑھو. اور بہتر یہ ہے اگر مسجد قریب میں ہو تو مسجد میں پڑھ لو, اور اگر گھر کے اندر پڑھنا چاہتے ہو تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو, دروازے میں بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن ایک اور مسئلہ سن لو, اگر جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے, زور سے بولو, اگر جان بوجھ کر اگر آپ نے نماز قضا کی ہے, بستی والوں کو معلوم ہے, دیکھ رہے تھے کہ بیچ چوراہا پر بیٹھے بیٹھے تم گپ شپ کر رہے تھے, بازار میں تھے, کوئی کام نہیں تھا, نہ دوا لانی تھی, نہ ماں کی طبیعت خراب تھی, نہ کوئی عذر شرعی تھا, اور آپ نے نماز قضا کر دیا. اب نماز قضا کرنے کے بعد جبکہ بستی والے ارے بولو آپ کے لیے گواہ بن سکتے ہیں, تو آپ سے اگر نماز قضا ہو گئی تو ایسی قضا نماز کو مسجد میں نہ پڑھے, کیونکہ جس کو آپ کے قضا کی خبر نہیں ہے وہ بھی خبر ہو جائے گی, اور سب لوگ تمہارے گناہ پر گواہ بن جائیں گے. تو جب جماعت چھوٹ جائے, بولو جماعت قضا ہو جائے, تو گھر میں پڑھ لینا چاہیے. نماز قضا ہو جائے تو اگر ادھر دیکھو, اگر آپ کا عذر بستی والے کو معلوم ہے تب تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, اور اگر عذر معلوم نہیں ہے تو لوگ بدظن ہوں گے اور بولو بدظنی کے شکار ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ قضا نمازوں کو گھر میں پڑھ لیا کرو, اور جماعت سے پڑھنی ہو تو مسجد میں پڑھا کرو. اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ سنت گھر میں پڑھا کرو. اور بولو سنت یہ ہے کہ سنت گھر میں پڑھا کرو, نوافل گھر میں پڑھا کرو, اور فرض جماعت سے مسجد میں پڑھا کرو, تاکہ مسجد بھی آباد رہے اور تمہارا گھر بھی آباد رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. لگ بھگ 3 بج گئے. ادھر دیکھیے, حضرت بول رہے ہیں لبوں کو جنبش دیجئے. اب دیکھ رہے ہیں لبوں کو جنبش تو میں دے ہی رہا ہوں. بیٹھو بابو بیٹھو, تقریر میری ختم ہو گئی ہے. اب میں اپنی جنبش کو مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جنبش میں آئیں گے, ان کی زبان جنبش میں آئے گی تو انشاءاللہ مدرسے کا کچھ فائدہ ہوگا. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. اب مجھے اجازت دیجئے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, آپ کو دستار بندی بھی دیکھنی ہے, سلام بھی پڑھنا ہے, اپنے اپنے گھر جانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.